ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. محترم حضرات، مشرق اساتذہ اکرام اور میری دینی پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین. وہ کتنی کامیاب و کامران خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی چلتے پھرتے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے اور جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد له جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایسے باغات تیار رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. یہ خوشخبری مالک کائنات نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار صحابہ کرام صحابیات کے مطابق دی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اللہ کے لیے قربانیاں، جان نثاری، وفاداری کے داستان تاریخ کے ورقوں پہ چھپی گئی ہے. اگر ان کے تلوار کے سامنے باپ یا بھائی بھی آ جاتا تو وہ اپنی تلوار کو نہیں روکتے، بلکہ اس کی تیزی کے ساتھ ان کے سر قلم کر دیتے. سر قلم کرتے ہوئے ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کا انکار کرتے، ساری آزمائشیں پریشانیوں کا سامنا کرتے، پریشانیوں کا سامنا کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. سامعین و سامعات، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا اور جنت کی ضمانت دے دی ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے، آج کل کے معاشرہ، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے طالبات کو اس بات کا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنا کر دین کی دعوت دینی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. چند صحابیات: عائشہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا. یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. اور چند درج ذیل یہ ہے: آسیہ علیہ السلام، زوجۃ الفرعون، فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی. فرعون وہ بڑا ظالم بدبخت انسان، خدائی کا تابعدار تھا. وہی آسیہ علیہ السلام ان کی زوجہ بڑی نیک خاتون، رحم دل خاتون تھی، مومنہ تھی. وہ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچپن میں بچائی تھی اور ولادت کے مکمل درجے پر پہنچی ہوئی تھی. ان کا ذکر قرآن مجید میں یوں آتا ہے: ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا جنات ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی کی مثال رکھی ہے. آسیہ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتی ہے: اے میرے اللہ، میرے لیے جنت میں ایک مکان بنائی ہے اور مجھے فرعون کے اعمال سے نجات دے اور ظالموں کے ظلم سے بچا مجھے. کیونکہ فرعون بڑا ظالم تھا، وہ بڑا بدبخت انسان تھا. وہ آسیہ علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، انہیں سخت گرمیوں میں دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں کے سائے ان پر سایہ بنا رکھتا تھا، جن کی وجہ سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی. فرعون آسیہ علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم کرتا رہا اور آسیہ علیہ السلام ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی رہی. کبھی روز پیچھے نہیں ہٹی. ایمان کے خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. یہ تھی وہ آسیہ علیہ السلام. اور ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ایمان لانے والی بھی، سب سے پہلے خواتینوں میں ایمان لانے والی بھی یہی خاتون تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ خاندان قریش کے خاتونوں کی سردار تھی. ان کے پاس مال و دولت کی ذریعہ برابر کمی نہیں تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا، صبر و تحمل کے ساتھ دیتی رہی. یہ بہت اعلی فضیلت والی دانشور خاتون تھی. ان کی
دانشمندی اس وقت سامنے آئی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر میری طرف سے اور میرے رب کی طرف سے سلام ہو، انہیں کہہ دیجئے کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ وہ جنت میں ہیرے جواہرات کے مکان میں رہے گی، اور جہاں نہ شور ہوگا نہ شرابہ ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ ان کے پاس مال و دولت کی ذری برابر کمی نہیں تھی، پھر بھی وہ صبر و تحمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا، انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے مکان دے دیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والدہ کا نام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے خاوند کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ جب یہ بلوغت کے مقام تک پہنچی تو ان کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو میرے پاس صرف ایک بکری کی کھال تھی جس کو ہم بطور بستر رات کے ٹائم پہ استعمال کرتے اور صبح بھیڑیوں کے چارے کے لیے استعمال کرتے۔ پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے اس رات اس سے پہلے زمین پر کوئی فرشتہ نہیں اترا۔ اس رات میں اللہ سے ایک فرشتہ اجازت لے کے آیا اور کہنے لگا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر سلام ہو اللہ اور میری طرف سے، انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اہل جنتی خواتینوں کی سردار ہوں گی اور حسین و حسین سرداران ہوں گے۔ ماشاء اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں اہل جنت کی خواتینوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق کائنات تھی۔ یہ ابو بکر، ان کے والد گرامی کا نام تھا ابو بکر صدیق۔ یہ اولاد آدم تھی اور سید المرسلین کی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میرا فاطمہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو ہمارے گھر میں کئی دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ وہ صبر و تحمل کے ساتھ میرا ساتھ دیتی اور کھجور اور پانی پر گزارا کرتی۔ اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک سفید کپڑے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کی بیوی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا۔ یہ تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آخر میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔ کالی عورت عطا بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے عطا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ عطا فرماتے جی ضرور، مجھے دکھائیے جنتی عورت، وہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ وہ کالی عورت کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے یہ ہے وہ جنتی خاتون، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کی بیماری ہے، یعنی فٹس کی بیماری ہے، آپ میرے لیے میرے رب سے اس بیماری کے شفا کے لیے دعا کیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے خاتون، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اس پر صبر کروں گی۔ پھر وہ خاتون ایک بار بولتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب مجھے یہ بیماری آتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اس چیز کی وجہ سے ذرا دعا کیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جی ضرور، میں دعا کروں گا۔ یہ کتنی اعلیٰ احترام والی خاتون تھی کہ وہ بیماری پر اسے برداشت کرنا منظور تھا۔ وہ اتنی خطرناک بیماری تھی، وہ بیماری کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، فٹس کی بیماری کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت، کسی بھی حال، کسی بھی جگہ پہ آ جاتی تھی۔ وہ بالکل بے قابو ہو جاتی، وہ بالکل بے قابو، وہ عورت کو اس کے حال پر
وہ عورت کو اس کے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا، وہ بالکل بے بس ہو جاتی. مرد ہو تو ایک الگ بات تھی، یہ تو ایک خاتون تھی، وہ بھی اتنی پردہ نشین با حیا خاتون تھی یہ تو. اسی لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا. آخر میں دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا صبر عطا فرمائے اور جنت کے اعلی مقام پر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا السلام.